بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، چنک ویب ٹی وی کی جانب سے بیس بار میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سبین واسطی۔ کووڈ-19 کی وجہ سے تمام دنیا بہت متاثر ہوئی ہے، بری طرح تباہی ہوئی، جس میں بڑا حصہ ہماری ایئر لائنز، ہماری ٹریول ایجنسیز اور ہمارے مسافرین ہیں۔ کئی سارے لوگ جو کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور نہ جانے کہاں کہاں پھنسے ہوئے ہیں اور اپنے شہروں کو، اپنے ملک کو، اپنے پیاروں کے پاس واپس نہیں آ پا رہے ہیں، تو اسی سلسلے میں ہم نے آج اس پروگرام میں ABC ٹریول کے روح رواں فتح اللہ صاحب کو دعوت دی ہے تاکہ وہ ہمیں ان مشکلات سے نکلنے کے لیے کچھ ٹپ دے سکیں۔ آپ کو اپنے پروگرام میں فتح اللہ صاحب میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو کووڈ-19 آپ کو پتہ ہے پوری دنیا اس سے متاثر ہے، اور کئی ہمارے جو مسافرین ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں پاکستان میں، انڈیا میں اور مختلف ممالک میں، جو کہ اپنے گھروں کو واپس یہاں کینیڈا نہیں آ پا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ مطلب کیا تازہ ترین صورتحال ہے، کیا تازہ ترین حالات ہیں جو آپ ان کو آگاہ کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلے تو میں آپ کو کووڈ-19 کی تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ ہماری انڈسٹری چونکہ ساری کی ساری افیکٹڈ ہے، اس میں پوری آل اوور دی ورلڈ جو ہے ٹریول انڈسٹری کا جو کہ موسٹ افیکٹڈ بزنس جو ہوئے ہیں وہ ٹریول انڈسٹری ہے۔ اس میں ہر لوگ اپنے اپنے گھروں میں پھنسا ہوا ہے۔ تو یہ 2019 نومبر دسمبر میں جب چائنا میں یہ شروع ہوا تو پوری دنیا کو آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ پینڈیمک ہو جائے گا یا جو بھی ہے، کیونکہ یہ ڈکلیئر ہوا ہے مارچ میں جا کے پینڈیمک۔ تو اس وقت جو لوگ ٹریول کر رہے تھے، ایون فروری مارچ 10 تک بھی جن لوگوں نے ٹریول کیا تو ان کو کوئی ایسا آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ جا کے وہاں پہ پھنس جائیں گے۔ لیکن ابھی چونکہ موسٹلی ہمارا کسٹمر انڈیا، پاکستان، چائنا، سعودی عرب جو عمرہ وغیرہ یا حج وغیرہ کا پروگرام ہوتے تھے، تو اس میں کیا ہوا ہے کہ بھی سارے کا سارا جو پروگرام ہے وہ سکروڈ اپ ہو گیا۔ تو اس میں اب لوگ جو ہے جس طرح کہ ابھی انڈسٹری جیسے شروع ہوئی ہے کہ کچھ کنٹریز نے اناؤنس کیا ہے جون میں، کچھ ابھی کرنے جا رہے ہیں کہ ابھی نئے میئر لے کے تو اس کو جا کے کوئی نہ کوئی شروع کریں۔ تو کچھ کسٹمر کو امید ہوئی ہے، لیکن انڈیا سٹل ابھی تک لاک ڈاؤن کی پوزیشن میں ہے، وہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ نے ہیلپ بہت کی ہے کبھی لوگوں کو نکالنے کے لیے، لیکن جو بندہ اکیلا ہوتا ہے وہ تو اپنا افورڈ کر کے آ جاتا ہے، لیکن ادروائز جو فیملیز والے ہیں وہ اتنے پیسے افورڈ نہیں کرتے، وہ سٹل وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اور ایئر لائنوں کا ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کب سٹارٹ کرتی ہیں اپنا فل آپریشن۔ اس وقت تک تو جو پوزیشن ہے کہ موسٹلی میں کہتا ہوں کہ 10% تک صرف ورلڈ اوپن ہوئی ہے، باقی 90% سٹل کلوز ہے۔ اچھا، تو اسی سلسلے میں کووڈ-19 کی وجہ سے ایئر لائن کی پالیسی جو ریفنڈ پالیسی ہے، اور وہ کیا ہے، وہ فل ریفنڈ کر رہے ہیں یا پارشلی؟ اس سلسلے میں ایئر لائنوں نے جو صاف ظاہر ہے، ایک تو نہیں ہے، کچھ 500-700 ایئر لائن ہے، مطلب اس سے بھی زیادہ ایئر لائن کمپنیز ہے، ہر ایئر لائن نے اپنی پالیسی دی ہے۔ پہلے شروع میں ہر ایئر لائن نے ریفنڈ پالیسی دی کہ بھی نہیں جا سکتے تو ٹھیک ہے آپ لوگ ریفنڈ لے لیں۔ وہ بھی تقریباً یہ رہا ہے کوئی تقریباً 15 مارچ سے پہلے جن لوگوں کی ریفنڈ ہو گئی ہیں جو ٹکٹیں ہیں وہ انہوں نے، اس سلسلے میں چائنا ایئر لائن نے بڑا اچھا کیا، کبھی پارشل ریفنڈ بھی دیا، فل ریفنڈ بھی دیا۔ لیکن جو دوسری ایئر لائنیں تھیں ان سب نے ہی ریفنڈ بلاک کر دیا، اور سارے کا سارا جو ہے نا کنٹرول انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اچھا، ابھی ٹریول ایجنٹ کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ ریفنڈ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ریفنڈ اپلائی کریں، وہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کل ہی مجھے ایک ایئر لائن کی میل تھی، میں نے ریفنڈ اپلائی کیا، اس نے کہا 7 ڈیز سے 90 ڈیز تک لگیں گے، اور اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، اس سلسلے میں کسٹمر بڑے پینک ہے
کسٹمر بہت پینک ہے کیونکہ ان کو تو اپنا پیسہ چاہیے. جی وہ کہتے ہیں کہ جی پیسہ ہم نے ٹریول ایجنٹ کو دیا ہے, جبکہ ٹریول ایجنٹ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے, وہ تو بیچارہ لاس کر رہا ہے, کیونکہ وہ تو پچھلی جو اس نے بیچی ہوتی, ہماری ٹکٹنگ ہوتی ہے ہمیشہ ایڈوانس, کو ہم تو لاسٹ 6 منتھ کا بھی ان لوگوں کو دے چکے ہیں, اور نیکسٹ جو آنے والا ہمارا بزنس کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اور جو پارشل ریفنڈ پالیسی ہے وہ ٹوٹلی ایئر لائنوں نے سٹاپ کر دی ہے. اچھا. فل ریفنڈ بھی اور پارشل ریفنڈ بھی. اب جو لوگ ٹکٹ لے کے اپنے کنٹری سے اسپیشل فلائٹ کے ذریعے $4,000-5,000 کی ٹکٹ لے کے آ چکے ہیں, وہ پارشل ریفنڈ مانگ رہے ہیں. وہ کہ ایئر لائن کی پالیسی جو ہے تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بھی کینسلیشن فیس بھی کاٹیں, اور جو ون وے فیئر ہوتا ہے پارشل ریفنڈ میں ہوتا کیا ہے کہ بھی ون وے فیئر کیلکولیٹ ہوتا ہے اس وقت کے مطابق. سپوز ایک ٹکٹ اگر $1,500 کی ہے, اس کا ون وے فیئر اگر $1,100 بنتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس پہ اگر ریفنڈ پالیسی اگر کسی ایئر لائن کی سپوز $300 کینسلیشن فی ہے, وہ $300 پلس کرو گے تو اس بیچارے کو تو $100 ملا, جبکہ وہ 4,000 کی ٹکٹ لے کے آیا. تو کسٹمر اس سلسلے میں کہتا ہے ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. ایئر لائن چونکہ ایویشن تمام ایویشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوتی ہے, وہ تو ایویشن ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ کہتی ہے کہ ہمیں تو الاؤ نہیں کر رہی ہے کوئی بھی کنٹری جانے کا, تو ہم کیسے لے کے آ سکتے ہیں. تو یہ جیسے لوگ وہاں موجود ہیں, جیسے پاکستان انڈیا میں ہم نے پہلے بھی مینشن کیا اپنے شروع کے پروگرام میں, تو اس میں لوگ جو پھنس گئے ہیں, تاریخ چینج کروانا چاہ رہا ہے کوئی, یا اپنا ٹائم کوئی ایسا چینج کرانا چاہ رہا ہے, تو اس میں ایئر لائنس کیا چارجز لگا رہی ہے؟ اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے کہ بھی مگر اگر میں اپنا ویو دوں تو میرے خیال میں تو ایئر لائن کو ٹوٹلی فری آف کاسٹ کرنی چاہیے, کیونکہ اس میں کسٹمر کا کوئی قصور نہیں ہے. کسٹمر از ٹوٹلی انوسینٹ. ہر وقت مطلب کہ وہ بیچارہ تو آنا چاہ رہا تھا اپنے ٹائم پہ, بلکہ اس نے ٹائم بھی ضائع کیا اور اپنی جابز وغیرہ بھی سارا کچھ اس کو پرابلم ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ایئر لائن نے ہر ایئر لائن نے یہ پالیسی دی ہے کہ ڈیٹ چینج فی کوئی نہیں, ڈیٹ چینج فی نہیں وہ چارج کر رہے. کسی کی 150 ہے, کسی کی 200 ہے, کسی کی 300 ہے, جو بھی ڈیٹ چینج فی ہے, تو وہ مطلب وہ نہیں چاہے. وہ کہتے ہیں کہ فیئر ڈیفرنس کلیکٹ کرو. ٹھیک. اب فیئر ڈیفرنس جب آپ دیکھتے ہو ایک بندہ لو سیزن میں آ رہا ہے, جو انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے, لو سے شولڈر سیزن میں جسے میڈیم کہہ لیں, پھر ہائی سیزن کہہ لیں, مطلب جو یہ لو سیزن کی ٹکٹ تو جی لو سیزن میں آ گیا تو فیئر ڈیفرنس نہیں ہے جی, ٹیکس ڈیفرنس فری بھی چینج ہوئی ہیں کچھ مت کے جیسے وہ اس میں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس کو دوبارہ چینج کرنا پڑ جاتا ہے. اور ایئر لائن نے لکھا ہے کچھ ایئر لائنیں تو ہمیں دوبارہ ویور دے دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ چینج کر لو, لیکن کچھ ایئر لائنیں کیا کہتی ہیں کہ جی ون ٹائم چینج فیس از ویور, سیکنڈ ٹائم آپ چینج فیس بھی لو, اور اس کے ساتھ فیئر ڈیفرنس بھی. فیئر ڈیفرنس ٹیکس ڈیفرنس تو آل ایئر لائن نے منشن کیا ہوا ہے, جبکہ میرے خیال میں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں کسٹمر نے تو بعد میں بھی ٹریول کرنا ہے. ٹریول ایجنٹ تو ایک میڈیم ہے نا, مطلب سمجھ لے ایک سورس ہے جو اس کی ٹکٹ بیچ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, بلکہ ٹریول ایجنٹ زیادہ سفر کر رہا ہے ایئر لائن کی وجہ سے, کیونکہ ایئر لائن ٹریول ایجنٹ کسٹمر کو کہتی ہے ٹریول ایجنٹ سے بات کرو, آپ نے ٹریول ایجنٹ سے ٹکٹ خریدی ہے, وہ ٹریول ایجنٹ جب ایئر لائن سے بات کرے وہ کہتی ہے گو ٹو فار پالیسی. اب پالیسی جو ہے جو ہم کسٹمر کو بھیجتے ہیں کہ بھائی یہ پالیسی ہے یہ پیسے لگتے ہیں, تو وہ اریٹیٹ ہوتا ہے. فیئر ڈیفرنس ٹیکس اس صورتحال میں فیئر ڈیفرنس ٹیکس ڈیفرنس کوئی مجھے نہیں سمجھ آتی, کیونکہ یہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. جی ہاں. تو اچھا یہ ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی اسی سلسلے سے ریلیٹڈ ہے کہ خدا نخواستہ اگر طیارہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے تو اس سلسلے میں انشورنس کیا کمپنسیشن دیتی ہے, اور آیاٹا کے کیا بیسک رولز ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں ایاٹا جو ہے نا وہ ایک ایسوسی ایشن ہے جو کہ تمام ایئر ٹرانسپورٹ کو ریگولیٹ کرتی ہے, ٹریول ایجنٹ اور ایئر لائن کے درمیان جو ہے, کیونکہ وہ ان کے اپنے ایک رولز ہیں, ان کی ویب سائٹ پہ سارا کچھ پڑا ہوا ہے, اور لیکن یہ سارے کام کرتے ہیں انڈر ایویشن کے. اور جو بھی طیارہ فلون ہوتا ہے, جو بھی طیارہ فلائٹ جس میں مطلب بہت کم ہے کہ بھی ہر ایروپلین کا کوئی حادثہ ہو جائے, لیکن آل جو ایروپلین ہوتے ہیں وہ انشورڈ ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ اپنی انشورنس پالیسی بھی لے لیتے ہو, کبھی کسی وجہ سے کوئی ٹکٹ میں چینج وینج کرنی ہو یا کوئی پہلے آنا ہو, کینسل آنا ہو, تو انشورنس کمپنیاں, اچھا اس سلسلے میں بھی ایک چیز سمجھنے والی ہوتی ہے کہ انشورنس جو ہوتی ہے نا وہ ٹکٹ کی لوگ لیتے ہیں. ایک کمپریہنسو انشورنس ہوتی ہے, ایک صرف ٹکٹ کی ہوتی ہے, کینسلیشن انٹرپشن. اب جب کسٹمر انشورنس لیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں ہر چیز کور ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہوتا, اس کو پوچھ لینا چاہیے ٹریول ایجنٹ سے کہ یہ اس کو کیا کیا چیز کوریج ہوتی ہے. تو اس میں جو حادثے کی صورت میں تو وہ صاف ظاہر ہے کہ آل انویسٹیگیشن کے بعد جو بھی چیز ہے پھر وہ کمپنی ذمہ دار ہوتی ہے ان کسٹمر کو دینے کے لیے جو بھی ان کا پریمیم یا کمپنسیشن دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں ٹکٹ خریدنے سے پہلے, کہیں پر بھی پوری دنیا میں جانے سے پہلے کن خاص باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا. اس میں ٹائمنگ اس طرح امپورٹنٹ ہے کہ سپوز آپ نے پلان کیا کہ بھی میں نے گرمیوں کی چھٹیوں میں یا ویکیشن میں, جیسے سمر ویکیشن میں جانا ہے اپنے بیک ہوم کنٹری میں پلیئر ٹرپ کے لیے, تو اس کے لیے بندے کو سرچ کر دینی چاہیے کہ بھی تقریباً یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا 8-9 مہینے پہلے جو ہے نا وہ پروموشن آنی شروع ہو جاتی ہے, ارلی برڈ پروموشن آتی ہے. جیسے جون جولائی کی پروموشن ستمبر اکتوبر میں شروع ہو جاتی ہے, اور اسی طرح چلتی چلتی وہ جنوری فروری تک چلتی ہیں کہ بھی ڈیفرنٹ ایئر لائنیں ڈیفرنٹ ٹائم پہ پروموشن دیتی ہیں. تو اس وقت وہ اپنا انویسٹیگیٹ کر کے ٹکٹ بائی کرے تو وہ اچھی قیمت پہ ٹکٹ لے لیتا ہے بندہ. اچھا. اور اس ٹکٹ کو آپ دوسروں پہ کمپیئر نہیں کر سکتے. ایک بندہ 10 دن پہلے لے رہا ہے, ایک بندہ, جیسے میں خود اپنی جب بھی ٹکٹ بائی کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں اپنی فیملی کی, تو میں ہمیشہ 8-9 مہینے پہلے ٹکٹ بائی کر لیتا ہوں. That's good. ٹھیک ہے. اچھا, گورنمنٹ آف کینیڈا کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق ایسی صورت میں اگر کہ جیسے کینسلیشن ہو جاتی ہے فلائٹ کی, تو اس میں کیا کمپنسیشن ملتا ہے؟ دیکھیں, گورنمنٹ آف کینیڈا کی ایک ویب سائٹ ہے otc-cta.gc.ca. اس میں تمام جو ہے نا انہوں نے رولز دیے ہوئے ہیں. جو اگر ڈینائڈ کینیڈین ٹرانسپورٹ ایجنسی ہے, اور یہ بلکہ لا بھی انہوں نے بنا دیا ہوا ہے کہ اگر ایئر لائن کسی وجہ سے بورڈنگ ڈینائڈ کرتی ہے, اس میں نیچرل ڈیزاسٹر نہیں آتا. کہ سٹورم آ گیا جس وقت فلائٹ ہے تو وہ اس میں کوریج نہیں آتی. لیکن اگر وہ اوور بک کر لیتے ہیں آپ کی بکنگ, اس میں پھر انہوں نے بڑا اچھا یہ رول بنایا ہے کہ بھی اگر 6 گھنٹے آپ کی فلائٹ ڈیلے کرتے ہیں تو آپ کو اتنی کمپنسیشن ملے گی. پھر اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر اچھا جی, اگر ایئر لائن کوئی بھی کسی قسم کی ہینکی بینکی کرے تو اس میں کسٹمر اپنے حق لے سکتا ہے. بہترین. تو اچھا یہ بتائیے کہ آن لائن ٹکٹ خریدنے میں اور ٹریول ایجنٹ سے ٹکٹ خریدنے میں کیا فرق ہے, اور اس میں کیا پرابلمز آ سکتی ہیں آن لائن خریدنے میں اور ایجنسی کے تھرو اگر آپ ٹکٹ خرید رہے ہیں تو اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ اچھا, یہ دو چیزیں جو ہے نا, ایک تو آن لائن, چونکہ سارا بزنس اس وقت جو اگر آپ دیکھیں تو موسٹلی 50-60% بزنس جو ہے وہ آن لائن پہ چلا گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب کسٹمر واپس ٹریول ایجنٹ کے پاس آ رہے ہیں کیونکہ یہ ریسنٹلی جو کووڈ-19 کی وجہ سے پرابلم ہوئی ہے, کیونکہ ایک تو آن لائن بزنس کا جو 1-800 نمبر ہے ان کو پتہ ہے 4 گھنٹے ویٹ کرنا پڑے. پھر دوسری یہ کہ کمپیئر ہوتی ہے صرف پرائس. کسٹمر کیا کہتا ہے کہ ریٹ ہمیں آن لائن والا ملے اور سروس ٹریول ایجنٹ والی ملے. ٹھیک ہے. ہماری جو انڈسٹری ہے نا, ٹریول انڈسٹری, جو اسپیشلی ٹریول ایجنٹ, یہ صرف سروس بیس پر انڈسٹری ہے, اور اس میں ایئر لائن تو کوئی کمیشن دیتی نہیں. یہ ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ بھی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ایئر لائن ان کو کمیشن دے رہی ہے. ایئر لائن نے کمیشن ٹوٹلی بند کر دیے ہوئے ہیں. ہم کسٹمر سے اپنی سروس چارجز ہی چارج کرتے ہیں جو بھی چیز ہوتی ہے. تو اس میں ہم نے کسٹمر کو میکسیمم, جیسے ابھی کووڈ-19 کی وجہ سے کسٹمر پھنسے, وہ ہمیں تو ڈائریکٹ ایکسیس کر رہے ہیں, لیکن آن لائن والوں کے ساتھ کوئی ایکسیس نہیں ہے. وہ سمپل یہ انہوں نے ریکارڈنگ لگائی ہوئی ہوتی ہے کہ بھی چونکہ فلائٹیں نہیں چل رہی, جب فلائٹ چلے گی تو then we will contact you. تو اس میں بڑا فرق ہے
मतलब ऑन लाइन में एक तो चीज़ ये होती है कि भी कस्टमर जब देखता है कि भी मुझे एक चीज़ $300 की मिल रही है, ट्रैवल एजेंट जो है वो 310 की दे रहा है, तो वो $10 बचाने के लिए वो चीज़ देख लेता है। लेकिन ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, तो उसमें होता क्या है कि वो टोटली नॉन रिफंडेबल टिकट होती है। उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए होते हैं, अच्छा। उस पर आप कहीं नहीं क्लेम करते, ना कस्टमर पढ़ता है रूल्स एंड रेगुलेशन, वो सिंपल और यही करता है कि भी उसको टिक किया, क्लिक किया कि एक्सेप्ट और टिकट बाय कर ली। और इंटरनेशनल में भी ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है। अब इवन एयरलाइन भी अपनी जो सिस्टम पे अपनी वेबसाइट पे सीटें बेच रही हैं, ब्रिटिश एयरलाइन पढ़ लें या दूसरे, उन्होंने लिखा हुआ है कि ये नॉन रिफंडेबल टिकट है, ठीक है। लेकिन जब वो उसको मसला पड़ता है तो वो फिर इधर उधर देखता है। हमारे पास डेली ऐसे केस आते हैं कि वो कहते हैं जी हमने वहां से टिकट ली थी, अब हमें कुछ पैसे भी हम कुछ नहीं करके दे सकते। अच्छा, खुदा ना खास्ता जैसे दौरान सफ़र हमारे कोई एक फ़्लाइट, कनेक्टिंग फ़्लाइट जैसे मिस हो जाती है, तो उसके अंदर हम क्या मदद फराहम कर सकते हैं अपने मुसाफिर को? देखें, जब एयरलाइन किसी वजह से डिले हो जाए तो एयरलाइन इज़ फुली रिस्पॉन्सिबल टू फाइनल डेस्टिनेशन। ओके। क्योंकि वो फाइनल डेस्टिनेशन, इसमें होता क्या है कि जो पहली एयरलाइन जहां से आपने सफ़र शुरू किया, अगर उस पे आपको प्रॉब्लम आ गई, वो 2 घंटे लेट हो गई, अगली फ्लाइट आपकी निकल गई, तो होता यह है कि आपने अगली फ्लाइट वाले के पास नहीं जाना, पिछली फ्लाइट जो आपको पहला कैरियर है उसी से आपने कहना है कि मुझे फाइनल डेस्टिनेशन का टिकट दो। ठीक है। क्योंकि काफ़ी जगह के पे होता क्या है कि भी एयरलाइन जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, उनके एजेंट, वो लिंगर ऑन करते हैं। ठीक। कभी आप दूसरी एयरलाइन पे चले जाओ, वो आपको अकोमोडेट वो कोई नहीं करेगा। पहली फर्स्ट एयरलाइन इज रिस्पॉन्सिबल टू फाइनल डेस्टिनेशन। ओके। मैं कह, अगर आप यहाँ से लंदन पहुंच गए हैं तो लंदन आप डिले हो गया 4-5 घंटे, अगली फ्लाइट निकल गई है, तो पिछली एयरलाइन आपकी रिस्पॉन्सिबल, और वो देती हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम होता है, लेकिन हो जाता है। अच्छा, तो जब ट्रैवलर अपनी टिकट को कैंसिल करवाता है तो उससे क्या क्या नुकसानात उठाने पड़ते हैं ट्रैवलर को, और इंश्योरेंस उसमें क्या अदायगी करती है, किस किस्म की मतलब मदद फराहम करती है? इंश्योरेंस में ये है कि भी जब आप टिकट बाय करते हो तो आप इंश्योरेंस का पूछते हो, तो इंश्योरेंस में ये होता है कि ट्रिप कैंसिलेशन, इंटरप्शन और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में आपकी हेल्थ भी आ जाती है, सारा कुछ आ जाए। अब कैंसिलेशन, इंटरप्शन में होता ये है कि भी बिफोर ट्रैवल अगर आप किसी वजह से कैंसिल करवाते हो, उसमें सॉलिड रीज़न होती है, मतलब कि आप बीमार हो गए या आपकी कोई कोर्ट डेट आ गई, तो उस सिलसिले में इंश्योरेंस आपकी जो कैंसिलेशन चार्जेस होते हैं ना, वो इंश्योरेंस आपको, हर एयरलाइन के कैंसिलेशन चार्जेस हैं, किसी का 300 है, किसी का 400 है, किसी का 200, तो वो इंश्योरेंस अपने एयरलाइन अपने पैसे काट के तो बकाया पैसे दे देती है, लेकिन रेस्ट ऑफ मनी का क्लेम जो है वो आप इंश्योरेंस से करवाते हो। अच्छा, उसमें फिर मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस क्या देखती है। अब जैसे पाकिस्तान है या इंडिया के कुछ इलाके हैं, दूसरे कंट्रीज के, जहाँ पे ये टेररिज्म का या जैसे पहले था, अभी तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन उस वक्त वो कहते थे कि जी हम कनाडा की ट्रैवल एडवाइजरी देखेंगे। कनाडा गवर्नमेंट, कनाडा एक ट्रैवल एडवाइजरी अपनी वेबसाइट cic.gc.ca पे देती है, उसमें उसने लिखा होता है कि फलां कंट्री सेफ है ट्रैवल करने के लिए, फलां कंट्री सेफ नहीं है ट्रैवल करने के लिए। तो वो आप उसमें जाके फिर आप देखते हो कि अगर वो इंश्योरेंस कंपनी फिर उसको फॉलो करती है, ठीक, अगर तो वो मतलब के इंश्योरेंस उसमें ना हो वो कंट्री का नाम, तो फिर तो वो पैसे दे देती है। अगर हो तो वो कहती है कि सिर्फ अपनी जितने की इंश्योरेंस ली है $50 की, आप $50 हमसे ले लो, बस वो नहीं, फिर वो पैसे नहीं वापस देते। और आफ्टर ट्रैवल जो है वो डेट चेंज होती है, जिसे इंटरप्शन बोलते हैं, उसमें भी इंश्योरेंस यही चीज़ें देखती है, ट्रैवल एडवाइजरी देखती है, और जितने आपके पैसे, जो डेट चेंज फी होती है और जो फेयर डिफरेंस आपका लगा होता है, वो उसको वो वापस करती है इंश्योरेंस कंपनी। आप आके क्लेम करते हो ड्यू टू सॉलिड रीज़न। आखिर में आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि कोविड-19 की वजह से इतनी तबाही, इतना सब कुछ हुआ, सारी दुनिया शट डाउन हो गई, राइट? तो आप ट्रैवल एजेंसी की जो आगे मतलब
फ्यूचर में आप इसको कैसा देख रहे हैं? इस वक्त तो जो सूरत हाल है ना जी, कोविड-19 की वजह से हमें नहीं कुछ नज़र आ रहा कि अभी 2020 में ये इंडस्ट्री कुछ चलेगी। शायद कोई 10 या 20% या जो भी है इसमें कोई चले, क्योंकि हर कंट्री अपनी अपनी पॉलिसी दे रही है, और फ्यूचर इसका ये है कि हो सकता है कि 2-3 सालों में दोबारा ये अपने लेवल पे आए। लेकिन जो एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं वो कहते हैं कि अभी ये कुछ नहीं कह सकते कभी ये, क्योंकि ये मोस्ट अफेक्टेड जो हमारे बिजनेस अफेक्टेड इंडस्ट्री है ना, वो मोस्ट अफेक्टेड बिजनेस है इसमें। बहुत शुक्रिया आपका फ़तहुल्लाह साहब, हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, अपना मसरूफ़ वक्त में से, स्केड्यूल में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मोहतरम नाज़रीन, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं बिज़बार को, जिसमें आज हमने आपको मुतारुफ़ कराया ABC ट्रैवल के ज़रिए, जो कि पिछले 12 साल से कैलगरी शहर में, और ना सिर्फ कैलगरी में बल्कि मैं यहाँ कहूँगी कि पूरे अल्बर्टा को अपनी खिदमतों से फराहम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अगर आपके पास कोई सवाल हो या आप अपना ट्रैवल बुक करना चाह रहे हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ABC ट्रैवल वर्ल्ड को। इनका नंबर है 4035689500 और इनका एड्रेस है यूनिट 3117 वेस्ट विंड्स क्रेसेंट नॉर्थ ईस्ट। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़।